پیش کرتے ہیں تاریخ اسلام کا باقی حصہ۔ یا تو آپ کو خاندان سمیت کسی سرحد کی جانب نکلنے دیا جائے تاکہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاد میں شامل ہو سکیں، یا دمشق یزید کے پاس بھیج دیا جائے، خود اس سے بات چیت کے ذریعے معاملہ طے کر لیں، یا مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اگر یہ شرطیں منظور نہیں ہیں تو وہ اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ ابن زیاد ایک ظالم اور سازشی شخص تھا۔ وہ یزید کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ وہ یہی اصرار کرتا رہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کرے، تبھی وہ انہیں کہیں جانے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقابلے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مل کر زیاد کی فوج سے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ آپ کے اہل خانہ کو گرفتار کر کے دمشق لے جایا گیا۔ دمشق سے یزید نے اہل بیت کو مدینے بھیج دیا۔ مدینے جب حضرت حسین اور ان کے خاندان والوں کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ لوگ یزید سے سخت ناراض ہو گئے اور انہوں نے گورنر کو وہاں سے نکال دیا۔ یزید نے دوسری غلطی کی اور مدینہ والوں سے بات چیت کرنے کے بجائے فوج بھیج دی۔ اہل مدینہ اور شامیوں کے بیچ جنگ ہوئی جس میں مدینے والوں کو شکست ہوئی۔ کئی صحابی اور تابعین اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کے بیچ اختلافات مزید گہرے ہو گئے۔ ان افسوسناک واقعات کے تھوڑے دن بعد ہی یزید کا انتقال ہو گیا۔ یزید کے بعد شامیوں نے اس کے فرزند معاویہ ثانی کو خلیفہ بنایا، لیکن وہ ایک خدا ترس اور متقی انسان تھا۔ اس نے 3 مہینے بعد ہی خلافت چھوڑ دی اور گوشہ نشین ہو گیا۔ شامیوں کو اقتدار اپنے ہاتھوں رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ خود کو بنو امیہ کے ہاتھوں ہی محفوظ سمجھتے تھے۔ انہوں نے مدینہ کے گورنر مروان کو اقتدار سونپنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد مکہ اور مدینہ میں یزیدی اقتدار کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور قیادت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھی۔ سب سے پہلے وہ حسین کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مروان اور اس کے لڑکے عبد المالک کو عبداللہ بن زبیر نے شہر سے نکال دیا تھا، تو وہ دونوں دمشق چلے گئے۔ مروان نے اقتدار سنبھالتے ہی مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس ایک مضبوط فوج تھی۔ عبداللہ بن زبیر اور شامیوں کے بیچ زبردست جنگ ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کو شکست ہوئی۔ 9 مہینے بعد مروان مر گیا اور اس کے بیٹے عبد المالک کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنتے ہی عبد المالک نے اپنے باپ کے ادھورے کام کو پورا کیا۔ اس نے ایک انتہائی ظالم شخص حجاج بن یوسف کی قیادت میں عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کرنے کے لیے لشکر روانہ کیے۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے شامیوں سے مقابلہ کیا، لیکن وہ جنگ ہار گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج نے قتل کر کے ان کے جسم کو شہر کے چوراہے پر لٹکا دیا۔ عبد المالک نے امن قائم کیا اور اسلامی حکومت کو مضبوط کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس کے زمانے کا بڑا کارنامہ قرآن مجید میں اعراب لگانا اور تفسیر لکھوانا ہے۔ اس کے قابل سپہ سالاروں قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر نے نئے ممالک فتح کیے۔ مسلمانوں نے مراکش فتح کر لیا اور ہندوستان کے مغربی حصے کو اسلامی حکومت کا حصہ بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان داماد محمد بن قاسم کو
ہندوستان کا علاقہ سندھ فتح کرنے بھیجا۔ یہاں اس کی جنگ ایک راجا سے ہوئی۔ محمد بن قاسم نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا۔ قاسم نے یہ علاقہ فتح کر کے امن و امان قائم کیا۔ اس کی انصاف پسندی اور حسن انتظام سے سندھ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا کر پوجا شروع کر دی۔ سندھ میں عربوں نے دبے کچلے عوام کو انصاف دلایا، کسانوں اور دستکاروں کو سہولتیں فراہم کی۔ انہوں نے وہاں حکومت چلانے کے لیے مقامی افسروں کو اہم عہدے دیے۔ محمد بن قاسم کے اس کردار سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سندھ سے ملتان تک تقریباً 150 سال تک عربوں کی حکومت قائم رہی۔ مراکش میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہو گئی تو مسلمانوں نے مراکش اور اندلس یعنی اسپین کے درمیان بحر متوسط یعنی میڈیٹرینین سی کو عبور کر کے یورپ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے مسلمان قسطنطینیہ یعنی آج کا استنبول فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رومیوں سے کئی جنگیں بھی ہوئی۔ روم کے سرحدی علاقوں اور کئی جزائر پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ مراکش کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے سوچا کہ پہلے اسپین فتح کیا جائے، اس کے بعد دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے شمال سے قسطنطینیہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسپین میں حالات بہت خراب تھے۔ وہاں کے عوام شاہ اسپین روڈرک سے سخت ناراض تھے۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسپین پر قبضہ کرنے کا یہ مناسب موقع تھا۔ موسیٰ بن نصیر کا سپہ سالار 6000 فوجیوں کے ساتھ ساحل اسپین پر اترا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یا تو ہم اس ملک کو فتح کریں گے یا لڑتے ہوئے مارے جائیں گے۔ اسپین پر غیر ملکی فوج کی آمد کا سن کر روڈرک اپنے سپاہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف بڑھا۔ زوردار جنگ ہوئی، اس میں روڈرک مارا گیا اور مسلمانوں نے کئی ماہ کی محنت کے بعد پورا اسپین فتح کر لیا۔ اسپین میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مسلمانوں نے یورپ کی سوئی ہوئی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہاں علم و تحقیق کی نئی تاریخ قلم زد کی اور ایسے ماہر علوم پیدا کیے، ایسی شاندار یونیورسٹیاں اور لیبارٹریاں بنائیں کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ مسلمانوں نے 600 سال تک اسپین میں نئے علوم کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی جس پر جدید یورپ کی عمارت تیار ہوئی۔ انہی اداروں میں عیسائی اور یہودی دانشوروں نے تعلیم حاصل کی اور اپنے ملکوں میں آ کر نئے خیالات یورپ کو دیے۔ عبد المالک کے بعد ولید خلیفہ بنا۔ اس نے مدینہ میں گنبد خضرا تعمیر کروانے کے علاوہ یروشلم میں مسجد اقصی اور دمشق کی مسجد بھی تعمیر کرائی۔ اس نے تیونس میں بحری جہاز بنانے کا کارخانہ بنایا، بھیک مانگنے پر پابندی عائد کی اور غریبوں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اس نے ایسے آدمی ملازم رکھے جو شہروں میں نابینا افراد اور بوڑھوں کو سڑک پار کرانے کا کام کرتے تھے۔ ولید کا 715 میں انتقال ہوا اور سلیمان خلیفہ بنا۔ 718 میں وہ بیماری کے بعد مرنے کے قریب تھا تو کسی بزرگ نے اسے ایک متقی اور پرہیزگار شخص کو خلیفہ بنانے کا مشورہ دیا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کیا، جنہوں نے اپنی ایمانداری، خدا ترسی اور انصاف پسندی سے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنا مال و دولت اور رشتہ داروں کی جاگیریں ختم کر کے بیت المال میں جمع کرا دی۔ جو لوگ قرضدار اور مجبور تھے ان کی امداد کے لیے الگ محکمے قائم کیے۔ ملک کے تمام بوڑھوں، کمزوروں
اور یتیموں کے وظیفے مقرر کیے۔ انہوں نے سرکاری محکموں کو روشنائی اور کاغذ کم استعمال کرنے کا حکم جاری کیا۔ خود معمولی کپڑے پہنتے اور سادہ کھانا کھاتے۔ اگر شاہی خاندان کے کسی فرد کے خلاف مقدمہ ہوتا تو قصوروار ثابت ہونے پر اسے بھی سزا دی جاتی۔ 2 سال 5 مہینے حکومت کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس کے انتقال کے بعد ہشام کو خلافت ملی اور اس نے 5 سال تک آرمینیا اور قفقاز کے لوگوں سے جنگ کی۔ اس کے دور میں مشرق یورپ اور افغانستان تک عربوں کی حکومت پھیل گئی۔ اس کے بعد بنو امیہ میں کئی خلیفہ ہوئے اور ان کے زوال کا دور شروع ہوا۔ آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد مروان کو 745 میں عباسیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی اور امویوں کی خلافت ختم ہو گئی۔ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن بچ کر مراکش آ گیا اور اس نے اسپین میں زبردست حکومت قائم کی، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفح نے نومبر 749 میں مسند اقتدار سنبھالی۔ 4 سال 8 ماہ حکومت کر کے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا۔ اسی خلیفہ نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد شہر بسایا، جو اس دور میں دنیا کا سب سے زیادہ شان و شوکت والا شہر تھا۔ منصور نے اہل علم و فن کی سرپرستی کی۔ اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں سے اہل علم بغداد آنے لگے اور بغداد مختلف علوم کا مرکز بن گیا۔ اسی دور میں یونانی، سنسکرت، رومی اور شامی زبانوں کی قدیم کتابوں کے ترجمے کرائے گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فقہ پر کتب اور امام مالک نے موطا تحریر کی۔ 775 میں منصور کے انتقال کے بعد اس کا 33 سالہ فرزند محمد مہدی خلیفہ بنا۔ اس نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن معاہدے کیے اور رعایا کی فلاح کے لیے کام کیے۔ اس نے انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ کسی افسر کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر ظلم کر سکے۔ اس کے دور میں رومیوں نے اسلامی ریاست پر حملہ کیا اور 5 سال تک وقفے سے جنگ ہوتی رہی۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ مہدی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا۔ 786 سے 809 تک دور اسلامی علوم و فنون کی ترقی کا دور تھا۔ اس نے ملک میں انصاف قائم کیا اور عوام کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی۔ وہ رات کو بھیس بدل کر گھومتا اور لوگوں کی تکلیفوں کا پتہ لگاتا۔ ہارون رشید کا سب سے اہم کام بغداد میں ایک تحقیقی مرکز بیت الحکمت کا قیام ہے، جہاں بڑے بڑے علماء کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اس کے دور میں بڑے بڑے علماء، محقق اور سائنسداں بغداد آ گئے۔ اسی زمانے میں بغداد اور دوسرے شہروں میں بڑے بڑے شفا خانے یعنی اسپتال، میڈیکل کالج، کتب خانے اور جامعات یعنی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ فوج کو اتنا مضبوط بنایا کہ رومیوں کے حملوں کو بری طرح ناکام کر دیا۔ تجارت و صنعت کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ مسلم سلطنت کا مال یورپ، چین اور افریقہ کے ملکوں تک جانے لگا۔ ہارون رشید کے بعد اس کا لائق فرزند مامون رشید خلیفہ بنا۔ اس نے بھی باپ کی طرح علوم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا۔ وہ خود بہت تعلیم یافتہ تھا اور علماء کی قدر کیا کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں سنسکرت اور یونانی کتابیں پڑھ کر کچھ دانشور ہند اور یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے اور وہ نئی نئی باتیں مذہب میں نکالنے لگے۔ ان فرقوں میں معتزلہ بھی تھے
جو مذہب پر نکتہ چینی کرتے، ان لوگوں کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مخالفت کی۔ مامون کے بعد اس کا بھائی ابو اسحاق خلیفہ بنا۔ وہ تلوار کا دھنی تھا، حالانکہ اس کے زمانے میں علمی ترقی جاری رہی، لیکن اس کی رومیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور اس نے کئی معرکوں میں انہیں شکست دی۔ اس کے بعد عباسیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ کبھی ترکوں کو عروج حاصل ہوا تو کبھی ایرانیوں کو۔ دھیرے دھیرے عباسی خلیفہ دوسروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنتے گئے۔ خلیفہ کی کمزوری اور نااہل اور جاہلوں کے عروج سے دین میں نئی نئی باتیں داخل ہونے لگی۔ مسلمانوں میں شرک و بدعت بڑھنے لگی۔ اس دور میں کئی بہادر ترک سردار پیدا ہوئے۔ ان میں تغزل بیگ اور الپ ارسلان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان سرداروں نے اسلام دشمن طاقتوں سے جنگیں کی اور خلافت عباسیہ کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ 1242 تا 1258 اس قدر کمزور تھا کہ اس نے حکومت کے سارے کام اپنے وزیر کے سپرد کر دیے۔ وزیر القمی سنی مسلمانوں کی خلافت ختم کر کے کسی شیعہ کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے منگول حکمراں ہلاکو کے مشیر خاص ناصر الدین طوسی سے مل کر سازش تیار کی اور منگولوں کو خلافت عباسیہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ ہلاکو نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا۔ آخر تک خلیفہ مستعصم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ منگول شہر کی فصیل تک پہنچ گئے ہیں۔ علقمہ نے خلیفہ کو اندھیرے میں رکھا۔ آخر کار منگولوں نے خلافت عباسی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تقریباً 10 لاکھ معصوم لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالا اور خلیفہ اور اس کے درباریوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے اس طرح قتل عام پر عیسائی دنیا میں خوشیاں منائی گئیں۔ منگولوں نے اس دور کے زیادہ تر مسلم ملکوں کو تباہ کر ڈالا۔ سمرقند، بخارا، ایران، بغداد، دمشق اور افغانستان کو تباہ کر کے لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن منگولوں کو مصر کے حکمراں نے عین جالوت کے مقام پر بری طرح شکست دی۔ اس نے زیادہ تر منگول سپاہیوں کو قتل کر دیا اور ان کے کمانڈر کا سر کاٹ کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ مسلم ملکوں پر حملے میں آرمینیا کے عیسائی بادشاہ ہیتم نے بڑی مدد کی۔ دور عباسی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس دور میں جدید علوم پر کی جانے والی تحقیق نے نئے نئے علوم کے دروازے کھولے۔ عوام کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی تھی۔ اس دور میں مختلف علوم پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں فقہ کو بھی زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی علوم کو آگے بڑھایا۔ اسی دور میں امام غزالی اور ابن تیمیہ جیسے ماہر علماء بھی پیدا ہوئے۔ حالانکہ اسپین 711 میں فتح ہو گیا تھا، لیکن وہاں پہلی خود مختار حکومت اموی شہزادے عبد الرحمن بن معاویہ نے 756 میں قائم کی۔ عبد الرحمن نے اسپین میں ترقی کا دور شروع کیا اور اسی نے دنیا بھر میں مشہور قرطبہ کی جامع مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے فرزند حشام بن عبد الرحمن نے اسپین کی سرکاری زبان عربی کو بنایا اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو عربی سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی کے ساتھ اسپین میں سائنسی علوم کی ترقی کا دور بھی شروع ہوا۔ حشام کی فرانس سے کئی جنگیں ہوئیں۔ صرف ایک جنگ کے ہر بار فرانس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسپین میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے پہاڑوں سے شہروں تک نالیاں بنا کر پانی لانے کا انتظام کیا اور جگہ جگہ نل لگوائے۔ انہوں نے
ہر علاقے میں باغات لگوائے اور مشرق میں پیدا ہونے والے کئی پھلوں کی وہاں کاشت کی۔ ہر شہر میں محتاج خانہ جہاں بے سہارا لوگ رہتے تھے اور یتیم خانے تعمیر کرائے، طلبہ کے لیے ہاسٹل اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا۔ اس زمانے میں اسپین کی آمدنی یورپ کی مجموعی آمدنی سے زیادہ تھی۔ اہل اسپین نے پہلی مرتبہ دریاؤں اور کنووں سے پانی کھینچنے کے لیے ہاتھ سے چلنے والے پمپ بنائے۔ عباس ابن فرناس نے پہلی مرتبہ ہوا میں اڑنے کا تصور پیش کیا اور گلائیڈر بنایا۔ اسپین کے لوگوں نے 12ویں صدی میں دنیا کو چشمہ دیا۔ وہاں کے بازاروں میں چشمے کی دکانیں تھیں۔ اسی دور میں سائنسی علوم پر ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ 18ویں صدی تک مغربی دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی رہی۔ جیسا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، اسپین کی اسلامی سلطنت بھی 1492 میں انتشار کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ غرناطہ کا آخری حکمراں ابو عبداللہ 1492 میں اپنا قلعہ عیسائی بادشاہ کے سپرد کر کے خاموشی سے مراکش چلا گیا اور اپنے عوام کو عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ اسپین پر قبضے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ یا تو وہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی مذہب اپنا لیں ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا اپنا مال و اثاثہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ کتنے ہی مسلمانوں کو یا تو زندہ جلا دیا گیا یا ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ انہی مسلمانوں میں سے کچھ امریکہ پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں اپنی بستیاں بنا ڈالی۔ لاکھوں کتابوں کو اسپین کے چوراہوں پر نظر آتش کر دیا گیا۔ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1492 میں کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا اور امریکہ پہنچ گیا۔ اس وقت اس کے جہاز کی کمان 2 عرب بھائیوں نے سنبھال رکھی تھی۔ جب عربوں میں اسلام کا دفاع کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ اسپین، بغداد اور مصر میں کمزور ہو کر منتشر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مامور کر دیا۔ ترکوں نے یورپ اور ایشیا کے نئے علاقے فتح کیے اور اسی کے ساتھ منگولوں، صلیبی عیسائیوں اور دیگر حملہ آوروں سے مقابلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ایک بہادر ترک سردار عثمان خان نے رکھی۔ اس نے مسلمانوں کے دشمن منگولوں اور عیسائیوں کو بری طرح شکست دی، خاص طور پر سرحدی علاقے کے عیسائیوں سے فوجی اہمیت کے کئی قلعے چھین لیے۔ عثمان کے بعد اس کا لائق فرزند سلطان بنا۔ اس نے پہلی بار ترکی سکے ڈھلوائے اور عیسائیوں سے کئی علاقے چھین لیے۔ مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ترکوں کا علاقہ اسی شہر سے نزدیک تھا۔ انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کے بعد قسطنطینیہ فتح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ مراد اول نے اس طرح تھوڑے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے کہ قسطنطینیہ ترکوں کے نرغے میں آ گیا۔ مراد کے بعد اس کا مہمجو اور حوصلہ مند بیٹا با یزید یلدرم سلطان بنا۔ اس نے اکیلے ہی یورپ کی متحدہ فوج کو شکست دی اور بوسینا ہرزیگووینا، ہنگری اور آسٹریلیا کے سرحدی علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ سن 1393 میں اس نے بلغاریہ بھی فتح کر لیا۔ جس وقت بایزید یلدرم بجلی بن کر یورپ پر ٹوٹ پڑا تھا اور یورپ کی فتح یقینی ہو چکی تھی، ایک بد کردار منگول تیمور لنگ نے یورپ والوں سے بھاری رشوت لے کر ترکی سرحد پر حملے شروع کر دیے۔ تیمور نام کا مسلمان تھا کیونکہ وہ بڑے فخر سے خود کو چنگیز خان
اور ہلاکوں کا وارث بتاتا تھا۔ اسلامی دنیا کو تباہ کرنے کا جو کام ہلاکو نہ کر سکا وہ تیمور نے پورا کیا۔ اس نے لاکھوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، بڑے بڑے شہروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس ظالم نے وسط ایشیا، افغانستان اور ہندوستان کی اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے زبردست قتل عام کیا۔ اس نے بغداد اور دمشق پر دوبارہ حملہ کر کے ہلاکوں کے ظلموں کو تازہ کر دیا۔ تیمور نے بایزید کے بیٹے موسیٰ کو گرفتار کر کے بڑی اذیت ناک موت دی۔ اس پر بایزید بری طرح بھڑک اٹھا۔ اس وقت وہ یورپ کے محاذ پر تھا اور تھوڑی سی فوج لے کر تیموری لشکر سے جا ٹکرایا۔ اس کی فوج ختم ہو گئی اور تیمور لنگ نے اس عظیم مجاہد کو ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اسی قید میں بایزید کا انتقال ہوا۔ جس وقت تیمور نے بایزید کو گرفتار کیا تو فرانس اور آسٹریا کے صلیبی بادشاہوں نے اسے مبارکباد کے پیغام بھیجے۔ سن 1413 میں محمد اول ترکی کا سلطان بنا۔ اس نے بڑی محنت سے ترکی حکومت کو انتشار سے بچایا اور دوبارہ اس کی شان لوٹائی۔ محمد اور اس کے بیٹے مراد کو صلیبی عیسائیوں سے کئی مرتبہ لڑائیاں کرنی پڑیں اور انہوں نے دوبارہ ترکی کو اس قابل بنا دیا کہ ترک صلیبی یورپ کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوئی۔ ترک سلطان محمد نے، جسے دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، صرف 26 سال کی عمر میں اپنے عزم و حوصلے سے قسطنطینیہ کو فتح کیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس نے مضبوط بحری بیڑا بنایا اور اپنی فوج کو اعلیٰ قسم کی تربیت دی۔ اس جوان سال سلطان نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا اور قسطنطینیہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں نے سمندری راستے میں موٹی موٹی لوہے کی زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر دیا تو ترکوں نے خشکی کے ایک حصے میں 6 میل کا راستہ کھود کر تیار کیا اور زمین پر پانی کے جہازوں کو کھینچ کر لائے اور سمندر میں ڈال دیا۔ 29 مئی سن 1453 کو دنیا اسلام کا وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانوں نے قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ انہوں نے یہاں غیر مسلم رعایا سے بہت اچھا سلوک کیا، انہیں شہر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے معاملات نپٹانے کے لیے پادریوں کو مقرر کیا۔ شہر کی فصیل کے نزدیک صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر جامع مسجد تعمیر کرائی۔ سلیم اول کے دور میں ترکی حکومت انتہائی عروج پر پہنچ گئی۔ اسی خلیفہ نے جزیرہ عرب فتح کرنے کے بعد مصر بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور وہاں مقیم عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ ثالث سے خلافت کے اختیار خود لے لیے اور اس طرح خلافت ترکوں کے پاس آ گئی۔ اس نے صلیبی عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑ کر شکست دی۔ اس دوران ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی نے اہل یورپ کے ایما پر ترکی کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے تاکہ ترک یورپ میں داخل نہ ہو سکے۔ سلیم نے اسماعیل صفوی کو بری طرح شکست دی اور تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سلیم کے بعد سلیمان اعظم بادشاہ بنا اور اس نے ترکی میں کئی اصلاحات کی۔ اس کے دور میں ترکوں نے تجارت اور علم کے میدان میں بڑی ترقی کی۔ ان کا بحری بیڑا یورپ میں سب سے مضبوط مانا جاتا تھا۔ سلیمان نے ایک بڑی فوج جمع کر کے یورپ پر چڑھائی کر دی۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ترکی کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ سلیمان کو یورپ کی مہم چھوڑ کر واپس آنا پڑا اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلیمان کی فوج آسٹریا کو شکست دے کر جرمنی کے علاقے رائس برگ تک پہنچ گئی تھی۔ اگر صلیبی عیسائیوں کو
مسلمانوں سے ہی کچھ مفاد پرست اور لالچی لوگ نہ ملتے تو ترک آسانی سے یورپ پر قبضہ کر لیتے، لیکن تیمور اور صفیوں کے سبب وہ اس مہم کو پورا نہ کر سکے۔ سلیمان کے بعد ترکوں کا زوال شروع ہوا اور 19ویں صدی تک وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ یورپ والے انہیں مشرق کا مرد بیمار کہنے لگے۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں افغانستان کے مسلم حکمرانوں سے ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے راجاؤں کی کئی جنگیں ہوئیں۔ پہلے تو راجہ جے پال کو محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی اور اس نے سندھ اور پنجاب کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ محمود غزنوی نے دہلی تک ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اس کے دربار کے ایک عالم البیرونی نے، جو کئی علوم کا ماہر تھا، ہندوستان آ کر سنسکرت زبان سیکھی۔ اس نے کئی سال ہندوستان میں گزارے اور کتاب الہند تحریر کی۔ محمود کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں اور بعد میں پوتوں کے بیچ اقتدار کے لیے جنگیں ہوئیں اور رفتہ رفتہ محمود غزنوی کی قائم کی ہوئی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ پنجاب کے کچھ علاقوں تک ہی مسلمانوں کا اقتدار باقی رہ گیا۔ اس کے بعد سن 1191 میں محمد غوری نے ہندوستان کے سرحدی علاقوں پر حملہ کیا اور اسے گجرات کے راجہ کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ محمد غوری زخمی حالت میں واپس افغانستان لوٹ آیا اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ 1 سال بعد اس نے نئے دمخم کے ساتھ حملہ کیا۔ اس بار اس کی لڑائی اجمیر اور دہلی کے طاقتور راجہ پرتھوی راج چوہان سے ہوئی۔ پانی پت کے میدان میں محمد غوری نے پرتھوی راج چوہان کو شکست دی اور ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کا آغاز ہوا۔ محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا اور اس نے گوالیار تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ محمد غوری کے دور میں کئی علماء وسطی ایشیا، افغانستان اور بغداد سے ہندوستان آئے اور انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ ان کی محنت سے ہزاروں افراد دین اسلام میں داخل ہوئے۔ محمد غوری کے ایک سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگال فتح کر لیا اور وہاں کی زیادہ تر آبادی اسلام کے آغوش میں آ گئی۔ اس دور میں جگہ جگہ مسجدیں، مدرسے اور مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائیں تعمیر کی گئیں۔ قطب الدین ایبک نے دہلی میں قطب مینار کی تعمیر شروع کرائی، جسے بعد میں اس کے غلام اور وارث التتمش نے مکمل کرایا۔ اسی دوران منگولوں نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے، لیکن انہیں ہندوستانی حکومت کے ہاتھوں زبردست شکست ہوئی۔ التتمش کے بعد اس کی لائق بیٹی سلطانہ رضیہ نے اقتدار سنبھالا۔ وہ ایک علم پرور حکمراں تھی۔ اس کے دور میں بڑے بڑے مدرسے اور کتب خانے قائم ہوئے۔ دہلی اور لاہور علم کے مرکز بن گئے۔ دہلی دنیا کے ترقی یافتہ اور خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کے بعد مبارک شاہ سلطان بنا۔ اس کے دور میں بھی ترقی کا سلسلہ جاری رہا۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں نے پورا شمالی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب کی طرف توجہ دی۔ محمد تغلق نے دہلی کے بجائے رتنا گری کو اپنا پایہ تخت بنایا اور ترکی و عربی علوم و فنون جنوبی ہند تک پہنچ گئے۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے عوامی فلاح و بہبود کے ایسے ایسے کام کیے کہ اس سے قبل ہندوستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس نے جگہ جگہ نہریں تعمیر کرائیں، سڑکوں کے کنارے سرائیں بنوائیں، دریاؤں پر پل بنوائے، باغ لگوائے۔ اس کے زمانے میں دہلی شہر میں 2000 باغات تھے اور یہاں کے لوگوں کو پھل خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ فیروز شاہ نے سڑکوں کے کنارے بھی پھلدار درخت لگوائے تاکہ مسافر انہیں کھا سکیں۔ مسلمانوں کے دور میں ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا اور یورپی ممالک یہاں تجارت کرنے میں
فخر محسوس کرتے تھے۔ ترکوں کے دور میں ہندوستان کی اسلامی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور اور خوشحال حکومتوں میں شمار ہوتی تھی۔ ہندوستان کے ایک پٹھان بادشاہ شیر شاہ سوری نے اپنے مختصر دور حکومت میں عوام کی فلاح و بہبود کے جو کام کیے ان پر ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے ہندوستان کے بڑے شہروں کو قومی شاہراہوں یعنی ہائی ویز سے جوڑا اور ملک بھر میں مسافروں کے لیے سرائے، طلباء کے لیے ہاسٹل اور محتاج خانے تعمیر کرائے۔ اس نے کسانوں کو بلا سودی قرض دینے اور ان کی فصل کا بیمہ کرایا۔ شیر شاہ سوری سے اورنگزیب کے دور تک ہندوستان نے خوب ترقی کی، ہر طرف خوشحالی اور امن کا دور دورہ تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریزوں نے ہندوستان سے تجارت شروع کرنے کی درخواست کی۔ انگریزوں کے علاوہ پرتگیزی اور فرانسیسی اپنا مال ہندوستان لانے لگے۔ جیسے جیسے مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی گئی، انگریزوں اور فرانسیسیوں کو ہندوستان کے انتشار کے سبب حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے سن 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان اور سن 1800 میں نظام حیدرآباد کی حکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔ سامعین، باقی تاریخ اسلام اگلے حصے میں سماعت فرمائیے۔